آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ادھر آؤ نماز کی طرف۔ اچھا کوئی ایسا ہے جسے کامیابی نہیں چاہیے؟ جو 5 سال میں آتا ہے اسے بھی کامیابی چاہیے؟ وہ لوگ کہتا مجھے کامیاب بنا ہوا۔ ہر انسان اسی اس میں لگا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ بھی 5 سال میں آ کے اعلان کرتے ہیں ہمیں کامیاب کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ کوئی وعدہ سچا نہیں ہوتا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کے گھر سے اگر کوئی اعلان ایسا کیا جائے کامیابی کا تو وہاں سے سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ سب کا یقین ہے نا؟ تو 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ اللہ کے گھر سے یہ اعلان ہو رہا ہے، کے اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی سرزمین حسین کو چراغی نعرہ تکبیر۔ اذان ہوئی، اب جماعت شروع ہو گئی۔ اچھا مغرب کی نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھا جاتا نا تو حضرت نے بھی الحم شریف پڑھی، سورت ملائی ہوگی۔ جیسے ہی نیت باندھی ثنا پڑے اس کے بعد میں الحم شروع کر دی۔ سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین، پوری الحمد سورت ملائی۔ اس انگریز افسر کی ایک نوجوان بیٹی تھی، جب یہ آواز اس کے کانوں میں گئی تو کمرے کے گیٹ پر کھڑی ہو گئی، پوری سورت سنی، دوسری رکعت کی الحم شریف سنی، سورت سنی، اور جب رات کو بستر پر لیٹی پوری رات کروٹ پر کروٹ لیتی رہی۔ صبح ہوئی، کہنے لگی باپ جس استاد سے تم پڑھ رہے ہو اس سے مجھے بھی پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ دن میں عورتوں کا پروگرام بھی ہوا ہے اور کچھ لڑکیاں بھی فارغ ہوئی۔ مجھے بھی پڑھنا ہے، کہا بیٹی تھی کہ تم بھی پڑھ لو۔ دوسرے دن کو یہ مغرب کے بعد آئی، کہنے لگی حضرت مجھے بھی پڑھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی کوئی فارسی کی کتاب پہ آؤ۔ کہنے لگی مجھے فارسی نہیں پڑھنی ہے، مجھے وہ کتاب پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھ رہے تھے۔
اللہ کہا بیٹی تیرا باپ کمشنر ہے، عیسائی ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ کہا وہ اتنا بزی ہے کہ اسے ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی اور میں پڑھ لوں گی۔ آپ جب کل آئیں تو حضرت وہ کتاب بھی ساتھ لیتے آئے۔ سبحان اللہ آپ قرآن عظیم کو لے کر آئے، اس نے پورا قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی حضرت میں نے قرآن نبی کے چہرے کا ذکر بھی پڑھا ہے، میں نے قرآن نبی کی زلفوں کا ذکر بھی پڑھا ہے، میں نے قرآن نبی کی رفتار کا ذکر بھی پڑھا ہے، میں نے رفتار کا ذکر بھی پڑھا ہے۔ اب مجھے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب بھی لا کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان ایک مستند عالم دین کی حضرت نے کتاب لا کر دی، پڑھ پڑھ کر دین کی عالمہ بن گئی۔ ایک دن مٹھائی لے کر آئی، کہنے لگی حضرت جس نبی کے تم نوکر ہو اس کا نوکر مجھے بھی بنا دو، اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمانی بنا دو۔ کہا بیٹی تیرا باپ عیسائی ہے، کمشنر ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ کا ایمان کبھی کبھی چھپایا بھی جاتا ہے، میرا ایمان میرے پاس رہے گا۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت کا کام پورا ہو گیا، آپ تشریف لے آئے۔ ایک دن جب آپ ملنے گئے تو پتہ لگا کہ بچی شدید بیمار ہے۔ آپ اس کے روم میں گئے، دعا سلام ہوئی، بچی نے کہا استاد جی آپ بہت اچھے موقع پر آ گئے، اب میں چند دن کی مہمان ہوں، دنیا سے چلی جاؤں گی، جب آپ آئے ہیں تو ایک وعدہ کر کے جائیں، میرے گھر والے اپنے رسم و رواج کے مطابق عیسائیوں کے قبرستان میں دفنائیں گے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری لاش وہاں سے نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ ایک دن حضرت کو معلوم ہوا کہ بچی کا انتقال ہو گیا، جنازے میں شرکت کی، قبر کی نشاندہی کی، چند ساتھیوں سے ذکر کیا، میں نے ایسے وعدہ کیا ہے، کہا چلو اپنا وعدہ پورا کرو۔ گئے قبر کھولی، تابوت نکالا تو خالی نظر آیا، ویسے ہی تابوت اسی قبر میں رکھ دیا، قبر بند کر دی۔ حضرت گھر آئے اور جیسے ہی سوئے خواب میں بچی آ گئی، سلام کیا اور مسکرانے لگی، دور سے کہتے ہو، کہا بیٹی میں تو اپنے وعدے کے مطابق گیا تھا لیکن تیرا تابوت خالی تھا۔ کہنے لگی استاد جی میرے گھر والے ابھی مجھے دفنا کے پہلے بھی نہیں تھے، اتنے میں مدینے سے آقا تشریف لے آئے، مجھے قبر میں دیدار بھی کرایا اور دیدار کرا کر فرمایا ہمارا کلمہ پڑھنے والی، ہم سے محبت کرنے والی وہ دنیا کے کسی قبرستان میں نہیں رہے گی، اگر رہے گی تو جنت البقیع میں رہے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مہذبی حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ علامہ قاری غلام نبی رامپوری، نعرہ تکبیر، سرزمین حسین پور چراغلی۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، قبر میں لہرائیں گے، تاحشیر چشم مرتے،
آج یہ 4 حافظ یہاں بیٹھے ہیں، جی میں ان کے ماں باپ سے کہوں گا جب کہیں رشتہ داری میں جاؤ اور جب وہاں جمع کوئی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کوئی کہ میرا بیٹا انجینئر ہے، کوئی کہ میرا بیٹا وکیل ہے، تو تم اپنے سر نیچے نہ کرنا بلکہ سر اونچا کر کے کہنا تمہارا بیٹا انجینئر ہے تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا وکیل ہے تمہیں مبارک ہو، لیکن میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، مرنے کے بعد ساری ڈگریاں اسی زمین پہ رہ جائیں گی، نہ وہ قبر میں کام آئیں گی نہ میدان محشر میں کام آئیں گی، لیکن حافظ وہ ڈگری ہے تو ان کے بھی کام آئے گی اور ان کے والدین کے بھی کام آئے گی، اور جو ان سے محبت کرے گا ان کے بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، عظمت حافظ قرآن، فیضان معظمی، علامہ قاری غلام نبی رامپوری، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، سرزمین حسین پور چراغلی، نعرہ تکبیر۔ کوئی ڈگری ہے ایسی نہیں ہے نا؟ اچھا کوئی وکیل بنتے بنتے وکالت پوری نہ سیکھے اور وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا قبر میں وکالت پوری ہوگی؟ لیکن یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس نے آج شروع کیا اور حفظ کی نیت کری، خدا نہ کرے دنیا سے چلا گیا تو قبر میں اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جائے گا، یہ اس کا حفظ قبر میں پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور ایک بات پر آپ نے غور کی، آج بھی جب بچے اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں تو کتابیں کہاں رکھتے ہیں؟ جلدی بولو، پیٹھ کے پیچھے، اور جب مدرسے جاتا ہے، جب مدرسے جاتا ہے سینے سے سینے سے رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں کام میں بتا رہا ہے، اس لیے جو پیٹھ پر ڈالے ہوئے یہ مرنے کے بعد یہی رہ جائے گا، اور جو سینے سے لگایا ہے ابھی یہ دنیا سے بھی یہی گایا ہے، لیکن قبر پہلے ہی اس کی سزا دی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ قرآن سے محبت کرو، ایک حدیث پاک سنو آپ کو، تیار ہے سننے کے لیے؟ ابھی ایک فرمائش ہے حضرت کی، وہ بھی پوری کروا جو میں اپنی جوانی میں اسے پڑھتا تھا، آج انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن کہتے ہیں خدا کے ذکر کی کتنی ہنسی کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ آپ نے میری جوانی کی آواز نہیں سنی، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں الحمدللہ آج بھی ویسے ہی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، دور و ترقی کی آفت کی نشانی ہے، ماشاءاللہ۔ بچوں پہ بڑھاپا ہے، بوڑھوں پہ جوانی ہے۔ جزاک اللہ۔ بات چل رہی تھی قبر کی، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے ہی قبر بنا لی تھی، اور جب وہ قبر میں اترتے تھے تو پورا قرآن پڑھ کے نکلتے تھے، پورا قرآن پڑھ کے نکلتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور لوگ جب انہیں دفنانے لے کر گئے اور قبر میں اتارنے لگے تو کہتے ہیں جب ہم قبر میں اتار رہے تھے تو قبر کی چہار دیواریوں پہ قرآن کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔
یہ وہ قرآن ہے. تو آئیے ایک حدیث سنا دوں آپ کو میں. ذرا دور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. خیرکم سبحان اللہ کہہ دیجئے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کتنا بہتر ہے ذرا غور کیجئے. یہ گھر سے نکلا, قاضی بغدادی لے کر نکلا, یہ سن القرآن لے کر نکلا, پہلا پارہ لے کر نکلا. تو بولو یہ مائک لے کے جاتا ہے, میں پڑھنے جا رہی ہوں مدرسے, نہیں جاتی, نہیں کرتی. لیکن دلوں میں چوٹیوں کو خبر ہو گئی, دریا میں مچھلیوں کو خبر ہو گئی, فرشتوں کو خبر ہو گئی یہ مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم میں جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کالجوں کو جاتے ہیں, اسکولوں کو جاتے ہیں تو ڈریس بھی ہوتی ہے, پاؤں میں جوتا بھی ہوتا ہے اور بالوں میں کنگھی بھی ہوتی ہے. اور جب کبھی کبھی بچہ مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم میں آتا ہوگا نا تو پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوتا, ایسا بھی ہوتا ہوگا, ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتا ہے. اب جب یہ حدیث پاک ایک علی گڑھ یونیورسٹی کا طالب علم سنتا ہے, جامعہ ملیہ کا سنتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ افضل تو ہمیں ہونا چاہیے. ہم سواری پر آتے ہیں, کرسی پر بیٹھتے ہیں, میز پر کتاب رکھتے ہیں. آپ کہتے یہ مدرسے میں جانے والا افضل ہے. اس کے پاؤں میں تو سلیپر بھی نہیں ہے, جوتا بھی نہیں ہے. تو میرے رب کی نعمت پکاری, تو اپنی سواری پر ناز نہ کرنا, اپنی کرسی اور میز پر ناز نہ کرنا. کیا ہوا اس کا التزام اس کے باپ نے نہیں کیا ہے, لیکن میری رحمت نے کر دیا ہے. یہ جہاں جہاں قدم رکھے گا میرا فرشتہ پر بچھاتا چلے گا. ایک چیز اور دیکھی ہوگی آپ نے, اسکول میں پڑھنے والا بچہ ایسے ہلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا, دیکھا ایسا, بلکہ یوں بیٹھا رہتا ہے. اور مدرسے میں بیٹھنے والا بچہ یوں ہلتا ہے. معلوم ہے کیوں ہلتا ہے؟ یہ فرشتے کے پیر پہ ہوتا ہے, اسی لیے فرشتہ اسے ہلاتا رہتا ہے. یہ شان ہے علم دین سیکھنے والوں کی. لیکن آؤ عزیزان گرامی, ہمارا دین تل نظر نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیے, ڈاکٹر بھی بنائیے, ماسٹر بھی بنائیے, سب کچھ بنائیے, لیکن اس سے پہلے اپنے نبی کا نوکر بنائیے. اس سے پہلے اپنے نبی کا نوکر بنائیے. ایک کمشنر کا باپ مر گیا, وہ کمشنر کتنا بڑا ہوگا, کمشنر کا باپ مر گیا. اور جب اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سب بندی کی گئی تو اس کمشنر نے جیب سے رومال نکالا اور بچھانے لگا. اس سے کہا بھئی یہ رومال کیوں بچھا رہا؟ تو کہنے لگا دیکھ رہو نا, یہ کوئی چٹائی ہے نہ دری ہے, سجدہ کروں گا تو سارا منہ نہیں سجدہ. اب اس کمشنر کی میچی باپ کی میچی رہی ہوگی, کاش میں تجھے کمشنر بعد میں بناتا, علم دین کی دولت سے پہلے مالا مال کرا دیتا تو آج یہ نمبر نہ آتا. جب تجھے یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اس میں سجدہ ہوتا نہیں ہوتا ہے تو نماز جنازہ کہاں سے آتی ہوگی, نماز جنازہ
کہاں سے یاد ہوگی؟ لیکن اسلام آپ کو ان دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا ہے، اتنا ضرور کہتا ہے ماسٹر بعد میں بنانا ہے، انجینئر بعد میں بنانا، اسے نبی کا نوکر پہلے بنا دینا۔ اگر ہمارا انجینئر کے پاس علم کی دولت ہوگی تو یہ خالی پلوں کے نقشے نہیں بنائے گا، مکانوں کے نقشے ہی نہیں بنائے گا، لوگوں کے دلوں کے نقشے بھی بناتا ہوا نظر آئے گا۔ شب شب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی لما قاری غلام نبی رام تری، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، حضور سید وسیم میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کون بن گیا؟ میں 12:30 بجے ختم کر رہا، 15 منٹ اور باقی ہے۔ جیسے کوئی پریشان تو نہیں ہوگی نا؟ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے اور بیٹھ سکتے ہیں، لیکن گھبرائیے گا نہیں۔ ہاں انشاءاللہ جو یہاں والے ہیں ان سب کو حضرت کے پیچھے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے گھر جا کے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ آئیے، قرآن کی بات آئی ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور ایک نیا اور کلام لایا ہوں۔ آج یہاں سے سند لے کے جاؤں گا اس کی، ایک کی تو مل گئی ہے پورے